سورہ یوسف آیت نمبر 68۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم جاؤ، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس میں حکمت تھی، واعظ کر دی گئی، اور بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ ولما دخلوا، جب داخل ہوئے، من حیث امرهم ابوہم، جہاں سے ان کو ان کے باپ نے حکم دیا تھا، فرمانبرداری کی، تابعداری کی، لیکن نصیحت تھی۔ تقدیر تو تقدیر ہوتی ہے۔ فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں کفایت کرے گی ان سے اللہ کے سامنے کچھ بھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں، قضاها، اس کو پورا کیا۔ بنیادی چیز ہے عقیدہ، کہ ٹھیک ہے انہوں نے تدبیر بتائی کہ نظر سے بچ جائیں گے، حسد سے بچ جائیں گے، عافیت ہو جائے گی، لیکن جو تقدیر میں ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ عقیدہ بھی یہی ہو کہ غالب تقدیر رہتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے عمل کر لیا، لیکن ہے یہی کہ اللہ کے حکم کے مطابق عقیدہ ٹھیک۔ یعقوب علیہ السلام کا کمال علم، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والے تھے، لما علمناہ، اس سے کہ ہم نے ان کو علم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ علم کے برابر کوئی چیز نہیں۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو بھی کی، کچھ تمنا بھی تھی کہ ہم بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوا، یہ حاصل نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ جب نہ بتا سکے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ واحد وجہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے بڑھنا وہ علم تھا، کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ علم کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ قرآن پاک میں، احادیث میں جہاں بھی علم کا لفظ آیا، اس سے مراد اللہ کی معرفت ہے اور قرآن اور احادیث کا علم ہے۔ اس سے یہ فنون مراد نہیں لینے، باقی سارے فن ہیں۔ قرآن اور احادیث کا علم ہے، باقی فن ہے، سیکھنے چاہیے، ضرور سیکھنے چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو ضدی لوگ ہیں، ان سے شکوہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ نبی کے پاس کیا علم ہوتا ہے۔
چلے گئے، پہنچے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یہ دوسرا سفر تھا، وہاں پہنچے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آویٰ الیہ اخاہ، انہوں نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو۔ جب وہاں پہنچے، ایک تو روایت میں آتا ہے کہ کھانا جب لگایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا 2 بیٹھ جاؤ۔ 2 بیٹھتے گئے، 10 تو پورے ہو گئے۔ بنیامین جو ان کا سگا بھائی تھا وہ بچ گیا، تو اسے فرمایا کہ تو میرے ساتھ آ جا۔ چلو وہ 2 ہو گئے، تو میرے ساتھ آ جا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا کہ تم تو پہلے بھی آئے، تمہاری شناسائی ہے، علاقے کو ذرا جانتے ہو، اگر جانا چاہو گھومنا پھرنا تو چلے جاؤ، پھر گھوم آؤ۔ اس کو چلو چھوڑ دو، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو یہاں رہنا۔ تو باقی والے ادھر چلے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، تو حال احوال پوچھا۔ انہوں نے اپنا حال حوال سنایا کہ بھئی بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں رشتہ دار نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تیرا بھائی بن جاؤں، کہنے لگے جی میرا بھائی تو ایک تھا، لیکن اس کا باپ یعقوب اور ماں راحیلہ تھی، آپ تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ تو بڑے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب راز کھولا کہ میں وہی ہوں، میرے ساتھ بھی جو بیتی تیرے ساتھ بھی بیتی، واقعی ہوا ایسا۔ ان کو اپنے پاس کھانے کے لیے ٹھکانہ دیا یا بعد میں رہنے کے لیے ویسے ٹھکانہ دیا، یہ اس کے متعلق ہے۔ آویٰ الیہ اخاہ، حسن اخلاق پیش کیے۔ قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ اب حقیقت حال کھول دی۔ فلا تبتئس، پریشان نہ ہو، جو بھائیوں نے کیا میرے ساتھ تیرے ساتھ، جو خاندان والوں نے کیا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں۔ اب اس وقت بتا بھی دیا کہ ہیلا بہانہ کریں گے، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ تیرے کو میں روکنے کا ہیلا کروں گا، گھبرانا نہیں۔ اب رہا یہ کہ یعقوب علیہ السلام پریشان ہوں گے، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو جب سامان تیار ہونے لگا، پرتھی اناج دیا جا رہا، تو یوسف علیہ السلام کے پاس جو برتن تھا، اسی برتن میں پہلے پیتے بھی تھے، اسی برتن سے پانی بھی بھر بھر کے دیتے تھے، اسی سے اناج بھی بھر کے دیا جا رہا تھا۔ یہ تو اب آیا نا کہ ہر چیز کے لیے الگ چمچ ہے، جو کھائیں اس کے لیے الگ الگ ہے۔ اگر 2-4 باتکلف مہمان آ جائیں، چلو ایک ہی صحیح، وہ ایک مہمان تو کھانا کھا کے چلا گیا، گھر والے ایک مرتبہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ 50 برتن تو استعمال ہو گئے ان کی تو طبیعت سیٹ ہو جاتی۔ اس وقت تکلف نہیں تھا، اسی برتن میں سب کچھ ہو جاتا۔ تو ایک خاص آدمی کو فرمایا کہ یہ برتن بنیامین کے اناج میں رکھ دینا ہے، پتہ نہ لگے کسی کو۔ رکھ دیا گیا جی۔
جب قافلہ تیار ہو گیا نکلنے لگے تو جو انچارج تھا نا اس دفتر کا، اس کے تو علم میں نہیں تھا کہ بھی ایسا بھی واقعہ پیش آنے والا ہے، درمیان میں کوئی بات چل گئی۔ جیسے وہ آگے نکلے تو وہ اس نے دیکھا وہ برتن نہیں ہے، تو وہ ان کے پیچھے بھاگ کے چیخ کے کہا کہ جی ہمارا برتن گم ہو گیا ہے، تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کیا گم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی برتن گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں یا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم چور ہو، خود ہی رکھوایا، پھر خود ہی فرما رہے ہیں چور ہو۔ تو اصل یہ ہے کہ کبھی ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم توریہ کہتے ہیں کہ آگے والا قریبی معنی لے رہا ہوتا ہے اور بولنے والا دور کا معنی لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، حضور علیہ السلام کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ آپ اگر بتا دیتے ہیں حضور ہیں تو معاملہ تو ہو چکا تھا کہ بھی کیا کیا حالات ہیں، اگر بتاتے فلاں ہے کوئی اور تو جھوٹ ہو جاتا، صداقت جاتی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، کہ یہ آدمی ہے مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ پہاڑی راستہ بتایا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ مجھے ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور قوم نے ایک جشن اور میلہ رکھا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو بھی چل ہمارے ساتھ میلے میں اور اس پر چل۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف دیکھ کر فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ سر درد ہے، کھانسی ہے، کوئی سینے میں درد ہے، کوئی یہ مسئلہ ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مقصد ہے کہ روحانی مجھے تکلیف ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی، میں بیمار ہوں، میں ادھر نہیں جا سکتا تمہارے رسم و رواج کے پروگرام میں۔ اب اگر کوئی بالکل 100% کہہ دیں یا 50% خلاف شرع شادی ہو، اب اگر کوئی بلائے آگے والا کہے کہ مجھے کوئی عارضہ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کہ رسومات سے بچ جائے کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور مانا لیا، انہوں نے اور لیا۔ بالکل اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم چور ہو، مجھے پکڑ کے بیچا تھا، غلام کہا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وہ پرانی مراد لی، انہوں نے ابھی والی چوری مراد لی۔ اگر دوسرے دفتر کے ذمہ دار نے اعلان کیا تو بات ہی الگ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوئی کیا گیم ہے، پتہ چلا کیا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے ساروں کو تھوڑی بتایا جاتا ہے، وہ تو خاص کسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ منطق چلا دو، وہ چل جاتی۔ تو فرمایا فلما جہازہم، جب ان کا سامان تیار کیا، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایا بنا دیا اس پیمانے کو، فی رحل اخیہ اس کے بھائی کے سامان میں۔ پھر نتیجہ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے۔ مؤذن بھی تو اعلان کرتا ہے نا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ۔
حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے کہ جب یہ اللہ کا نمائندہ کہتا ہے آ جاؤ، آگے والا کہتا ہے میں نے نہیں آنا، میں تو باتوں میں بیٹھا ہوں، میں تو گپ شپ میں بیٹھا ہوں، کیا ہوتا ہوگا کہ اللہ بلائے اور یہ کہے میں نہیں آتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ قالو، جواب دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، قالو کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان پر متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی تمہاری؟ جواب آیا، قالو نفقد سواع الملک، کہنے لگے کہ ہم نے گم پایا بادشاہ کا پیالہ، پینے کے لیے بھی کام آتا تھا اور وہی بھرتی کے لیے بھی کام آ رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، پھر اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی خود لائے گا اس کو ہم 1 اونٹ کا اناج اور دیں گے۔ فلاں چیز گم گئی ہے، جو چیز آدمی لے آئے اس کو اتنا انعام ملے گا۔ یہ نہیں کہ آگے والا کہے کہ اگر میں لا کے دوں تو اتنا آپ رشوت دیں گے، وہ یہ معنی نہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ آپ کو اتنا ملے گا جو لاتا ہے، اور میں ضامن ہوں ایسا ہوگا۔ قالو نفقد، تو کہنے لگے کہ ہم گم کرتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس کو لائے گا، حمل بعیر، 1 اونٹ کی بھرتی ہوگی، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔